باتیں سنی تھی. بنے ہوتے ہیں ریک سے، اس کے اوپر بازو رکھا، میں نے سینے کے ساتھ لگا لیا. انہوں نے پھر بازو رکھا، میں نے پھر سینے سے لگا لیا. میں نے کہا میں ہوش میں نہیں رکھ سکتی بازو. ابھی تک فیل ہوتا ہے. اچھا، مجھے ابھی تک فیل ہوتا ہے کہ میرا بازو میرے ساتھ ہے. مجھے اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک فنگر فیل ہوتی ہے. ایسے ہی موومنٹ کرتے ہوئے. ہاں گئے تھے. میں جب صبح اٹھتی تھی بستر پہ تو ہڈی کے ٹکڑے گرے ہوتے تھے، جو کہ میں ہاتھ سے اٹھاتی تھی، اس کو ٹشی میں لپیٹتی تھی اور پھر میں بستر سے نیچے اترتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. میں نے سنا ہے کہ خوبصورت جو لوگ ہوتے ہیں ان کی قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتی، اور اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا، لیکن جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں وہ قسمت کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں. میرے پوڈ کاسٹ کی مہمان آج ایک بڑی ہی خوبصورت گلوئنگ سکن والی لیڈی میرے سامنے بیٹھ چکی ہیں. ان کی زندگی جو ہے نا ایک لمحے میں بدل گئی. شادی ہوئی، اکلوتی ماں باپ کی بیٹی، اور شادی کے بعد جو ہے وہ زندگی تو بدلتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ شوہر مار پیٹ، یہ وہ موسٹلی یہ ہم نے دیکھا ہے، اکثر کیس آ جاتے ہیں. لیکن گھر ٹوٹنے کے بعد جو جسم کا حصہ ٹوٹا وہ برداشت کے قابل نہیں تھا. اس کو کس طریقے سے برداشت کیا، آئیے جانتے ہیں راشدہ کی وہ جسم کا حصہ ٹوٹنے کی کہانی. اور اس پوڈ کاسٹ کو پورا دیکھیے گا، آگے شیئر بھی کریے گا تاکہ آپ لوگوں کو حوصلہ مل جائے کہ دنیا میں بظاہر جو آپ کو اتنے بالکل ینگ خوبصورت لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے جسم کے حصے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ اندر سے بھی کتنا ٹوٹے ہوتے ہیں، تو وہ چور چور ہوتے ہیں، ان کو جوڑنے میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، شکر الحمدللہ. آج بھی وہی گلوئنگ سکن، وہی چہرے کے اوپر ایک گلو، ایک سکون، یہ سب کیسے ہوا؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس آپ کی محبت ہے اور آپ کی چاہت ہے کہ آپ کو ہم اتنے گلوئنگ لگتے ہیں. نہیں واقعی اچھا. جیسے میں نے آپ کو فرسٹ ڈے دیکھا تھا نا، جی جی. اس وقت سے لے کر آج تک چہرے کے اوپر گلو وہی رہا ہے، یعنی کہ جی جی. وہ کم نہیں ہوا. راشدہ کہتے ہیں کہ خوبصورت لوگ جو ہوتے ہیں ان کی قسمت زیادہ اچھی نہیں ہوتی. موسٹلی میں نے سنا ہے. بالکل یہ ایسی آپ میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ ہینڈسم ہیں، خوبصورت ہیں، ہائٹ سب کچھ تھا. جی. شادی کیسے ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اکلوتی ماں باپ کی بیٹی جو کہ آج اس حال میں ہے کہ بات بات پہ جو ہے نا وہ آنسو نکل آتے ہیں. بس یہ آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور الحمدللہ اللہ جس حال میں رکھے. شادی ارینج میرج تھی، اور ہماری فیملی میں چھوٹی عمر میں ہی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو بس اسی طرح میری بھی شادی ہو گئی. اور بس آگے جو ہے نا نہیں حالات ایسے ہوئے، نہیں حالات جو ہے نا ساتھ دیا اور سپریشن ہو گئی. سیپریشن کی وجہ کیا تھی؟ سپریشن کی وجہ ہوتی نا چھوٹی چھوٹی مارکٹائیں، ڈومیسٹک ہاں یہ تو وائلیشن. تھا. پتہ ہے وہ بندہ جو ہے شاید سائیکو تھا، شاید کیا کہہ سکتے ہیں سن ہم. رہا ہوگا تو آپ کو سائیکو کہہ دے گا. چلے وہ ہم ہی سائیکو ہے کہ جو ہم اپنے گھر توڑتی ہیں. مجھے بتائیں کیسی عورتیں، وہ کیسی مطلب مائیں ہیں، وہ کیسی عورتیں ہیں جو اپنے گھر خود توڑتی ہوں گی. جی. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ہمارا ہی قصور گنا جاتا ہے. حالانکہ ڈائیورس جو ہوتی ہے وہ مرد کو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ عورت ہی قصوروار ٹھہرائی جاتی ہے ہر دفعہ. تو بس یہی تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا، مار کٹائیاں، اور یہ سب کچھ چلتا رہا. فرینڈ پہ نہیں یہ زیادہ عرصہ تک چل سکا. آپ اپنی امی کی ابو کی اکلوتی بیٹی ہیں. جی. اور بیٹیاں آپ کو پتہ بڑی پیاری ہوتی ہے، اور جو وہ بیٹی جو منتوں سے لی گئی ہو. بالکل. ڈائیورس جب ہوئی جی جی. اس وقت میں نے آپ کی امی کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بڑی ٹوٹی ہوئی ہیں. اب اس ٹائم وہ تو انہوں نے سہ لیا. جی. تو اس کے بعد پھر دوبارہ شادی کا نہیں سوچا؟ پھر زندگی کیسی گزری؟ پھر زندگی الحمدللہ بڑی اچھی گزر رہی تھی. اللہ کا شکر تھا کہ ہاتھ میں ہنر تھا، اپنا جو ہے نا کام کر رہی تھی، اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے بچوں کو سنبھال رہی تھی، پڑھا رہی تھی. بس ایک دم سے جو ہے نا ایک حادثہ ہوا جس کی وجہ سے پھر سارا کچھ ہی پوری جو ہے نا لائف چینج ہو گئی. یہ حادثہ جو ہے یہ آپ کی زندگی بدل گیا. بالکل. یہ ڈائیورس کی کتنی دیر بعد ہوا اور ہوا کیا تھا؟
یہ جو ہے ایک معمولی سا حادثہ تھا جو کہ میری لائف چینج کر گیا. کوئی ایسی بڑی غلطی نہیں تھی. اگر اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ لوگ 90% جل کے بھی بچ جاتے ہیں، اور میرے ساتھ تو ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا. کوکنگ کرتے ہوئے تھوڑے سے چند قطرے جو ہے نا آئل کے میرے ہاتھ پہ گرے، ہاتھ کے اوپر؟ بازو کے اوپر گرے. اچھا. تو آئل میں آپ کچھ بنا رہی تھی؟ میں کھانا بنا رہی تھی اور وہ سوس پین ہاتھ میں پکڑا تو وہ اس کا ہینڈل آئی تھنک کچھ موو کر گیا یا کچھ ہوا تو میرے دوسرے بازو پہ جو ہے نا آئل گرا. اچھا. تو بس وہ چند چھالے لے کے میری قسمت کہہ لیں یا کیا کہہ لیں جی، میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلی گئی اور وہاں پہ جو ہے وہ ٹوٹلی مجھے جو ہے نا وہ چیزیں فیس کرنی پڑی جو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں، سنی نہیں تھی. آپ کے اوپر یعنی کہ تجربے شروع ہو گئے؟ ہاں بالکل. وہ 3 سے 4 چھالوں کو لے کر بے شک. جو بازو کے اوپر بنے تھے. جی. کتنا عرصہ آپ کا بازو جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا؟ میرے بازو کا تقریباً جو ہے لگاتار جو ہے مجھے 2 منتھ ہاسپٹل میں رکھا گیا، اور ہر منتھ مجھے آپریشن تھیٹر کی لسٹ میں رکھا جاتا تھا. ہر منتھ جو ہے اس کی صفائی ہوتی تھی جی. وہ اچھا. کرتے کرتے انہوں نے اوپر سے پوری سکن ہی ریموو کر دی بازو کی، اور یہ تقریباً میں 1.5 سے 2 سال تک میں نے اس زخم کو برداشت کیا اور اچھا. اس کے ساتھ رہی. اور ایسا پرسن کہ جس کو کوئی بیماری نہیں ہے دنیا کی، کوئی اس کو شوگر نہیں ہے، کوئی اس کو بلڈ پریشر نہیں ہے. آپ لوگ دیکھنے والے بھی حیران ہوں گے سن کے کہ ایسا کیسے پاسبل ہے، ایک بندے کو کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا. جی. زخم کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، یا آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ 1.5 سے 2 سال جی. ایک بازو جس کے اوپر چند قطرے آئل کے گرے اور وہ بازو جو ہے وہ پورا خراب ہو گیا. نہیں، بازو کا ٹریٹمنٹ میں گھر تو نہیں بیٹھی تھی. گھر کا بازو کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا ہے اور کنٹینیو ہوتا رہا ہے، لیکن جو میری سمجھ میں یہی آیا ہے کہ جو بازو تھا وہاں پہ انفیکشن بار بار اس کا آپریٹ کر کر کے اس کو اس جگہ پہ انفیکشن ہو گیا، جو کہ بعد میں ڈاکٹر سے ریکور ہوا ہی نہیں. اچھا. پھر ان کو ڈیسیژن لینا پڑا؟ ہاں، پھر انہوں نے یہی تھا کہ بعد میں، کیونکہ ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو کس چیز کی میڈیسن دیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے. وہ پٹی کرتے تھے، گھر بھیج دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم آپ کو کس چیز کا علاج کریں، کس چیز کی میڈیسن دیں. اچھا. تو اس کے اس کے بعد اوپر ہڈی کے اوپر وہ جو ایک گوشت ہوتا ہے وہ بن نہیں رہا تھا؟ گوشت نہیں بن رہا تھا، کیونکہ جو ہے نا ہڈی سے انہوں نے بار بار وہ سکن اتار کے ہڈی کو ننگا کر دیا تھا. اس کے بعد اس کے اوپر گوشت آیا ہی نہیں، قدرتی طور پہ گوشت نہیں آیا. تو لیکن اس کے لیے پھر انہوں نے مجھے ایک اور بھی تکلیف برداشت کرنی پڑی. مجھے گرافٹ کروانا پڑا، مجھے میری ٹانگ سے سکن اتار کے بازو پہ مجھے لگوانی پڑی. اچھا. لیکن وہ بھی نہیں کامیاب ہوا، وہ بھی سلپ ہو گئی. اچھا. تو اس کے بعد ڈاکٹرز یہی کہتے تھے کہ دوبارہ آپریٹ ہوگا دوبارہ. لیکن جب ہم نے ایک جگہ پہ چیک کروایا، ڈاکٹر نے کہا کہ اسے میرے سامنے بیٹھ کے مجھے بولا کہ آپ کا بازو کٹے گا. ڈاکٹر نے بولا؟ ڈاکٹر نے بولا. اور اچھا. پھر وہ ظاہر ایک بندے کو میں بھاگتی رہی اس چیز کے لیے کہ نہیں، مجھے نہیں کٹوانا اپنا بازو. میں کیسے زندہ رہوں گی، میں کیسے آگے لائف گزاروں گی، ایک ساتھ بازو کے ساتھ میں کیا کروں گی. تو یہ چیز سوچتے ہوئے میں نے کچھ ٹائم اور گزارا کہ کوئی اچھا بہتری کا کوئی حل نکل آئے. لیکن جب لاسٹ پہ جو ہڈی ہے وہ اس کے ٹکڑے گرنا شروع ہو گئے تھے. میں جب صبح اٹھتی تھی بستر پہ تو ہڈی کے ٹکڑے گرے ہوتے تھے، جو کہ میں ہاتھ سے اٹھاتی تھی، اس کو ٹوشی میں لپیٹتی تھی اور پھر میں بستر سے نیچے اترتی تھی. اچھا. یعنی کہ خود بخود ہی ہڈی خود گرنا شروع ہو بخود گئی؟ ہڈی گرنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ اس کے اوپر سکن نہیں تھی نا. تو پھر یہ ڈاکٹر نے، میں ایک دن اٹھی ہوں، والد صاحب نے بھی کہا کہ بس کر دو، حوصلہ کرو، ہمت کرو، اس تکلیف کے ساتھ کتنا عرصہ رہو گے. 1.5 سال. 1.5 سال میں نے اس کے ساتھ گزارا. تو پھر ڈاکٹر یہی تھا کہ آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں، جو ہونا ہے کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے. اور میں خود ڈاکٹر کے پاس چل کے گئی، میں نے خود پیمنٹ سلیکٹ کی، میں نے خود اس کا وہ سارا ڈیٹ سلیکٹ کی کہ کس ڈیٹ کو کب ہونا ہے. اور میرے لیے وہ بہت تکلیف دہ پروسیجر تھا، بڑا ٹف ٹائم تھا. کیونکہ ایک تو ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ آپ کے ہارٹ سے ریلیٹڈ وینز کٹیں گی، نروز کٹے گی، سمپل ایک بازو نہیں کٹے گا آپ کا، کیونکہ یہ آپ کا لیفٹ سائڈ ہے. ہارٹ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں آپ کی، وہ ساری چیزیں کٹیں گی. تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ آپریشن ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ بہت حوصلے والی ہیں، بڑی ہمت والی ہیں. تو آپ حوصلہ کریں گی، ہمت کریں گی تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا.
اچھا پروفیسرز گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو بیٹھتے ہیں جی تو آپ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بزی چل رہے ہوتے ہیں، جی جی تو آپ نے کسی پروفیسر سے ملنے کی پرائیویٹلی کوشش کی کہ پرائیویٹ طور پہ جا کے چیک کرایا جائے؟ جی میں نے جس ہاسپٹل میں میں تھی وہاں کے ہی پرائیویٹ ڈاکٹر کے سے میں نے کنسلٹ کیا، ان سے میں نے اپوائنٹمنٹ لی. جب میں ان کو چیک کرانے گئی میں نے ان کو ساری ہسٹری بتائی. انہوں نے جب مجھے دیکھا، کافی ینگ تھے وہ، کافی ایجڈ تھے وہ، پروفیسر تھے، پلاسٹک سرجن تھے. تو وہ میرے آگے ہاتھ باندھ کے آنکھیں نیچی کر کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا بچے جتنی آپ نے گالیاں دینی ہیں آپ ڈاکٹرس کو آپ مجھے دے لیں، کیونکہ یہ ڈاکٹرس کی غلطی کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہوا ہے یہ ڈاکٹرس کی غلطی کی وجہ سے ہوا. یہ ان پروفیسر نے کہا انہوں جن نے کے کہا، ہاسپٹل میں آپ نیو ہاسپٹل میں ہاں آلریڈی جی ایڈمٹ تھی؟ ایڈمٹ تھی میں. اچھا. تو وہاں کے پہ جو ڈاکٹر ایک پروفیسر بیٹھتے تھے سب نے مجھے کہا کہ آپ ان کو پرائیویٹ جا کے چیک کرائیں، پرائیویٹ ان کا میں بھی آپ کو کوئی اچھی ایڈوائس دے دیں، کوئی اچھا آپ کو مشورہ دے دے تو آپ وہاں پہ جائیں. تو تو پرائیویٹ مشورہ یہ ملا کہ آپ جتنی ہاں مرضی گالیاں نکال لیں، نکال لیں، آپ ہماری مجھے وجہ سے ہوا گالیاں ہے. دے لیں، یہ ہاں یہ ڈاکٹرس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے آپ جو ہے نا اس حال پہ پہنچی ہیں، اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا. اچھا راشدہ، جس دن امپورٹیشن تھی جی آپ کو پتا تھا جی کہ آج میرا ہی بازو میرے ساتھ نہیں رہے گا، میں گا رہا ہوں گی تو ایک بازو نہیں ہوگا؟ ہاں جی مجھے پتا تھا اس چیز کا. اور ایک اور چیز میں اس میں ایڈ کروں کہ میں ایک آٹو کے ساتھ جو ہے نا آٹو والے کے ساتھ گئی. سردیاں اکیلے؟ تھی، نہیں والدہ بھی ساتھ تھی. سردیاں تھی تو وہ ان کو ہم نے اندر بلا لیا کہ آپ بھی بھائی ادھر آ کے بیٹھ جائیں. تو جب انہوں نے ساری باتیں سنی، سب کچھ سنا، اس سے پہلے انہیں نہیں پتا تھا کہ میں کس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس آتی ہوں. تو آپ یقین کریں کہ وہ بندہ رو پڑا اور اس نے کرایہ نہیں لیا. اس نے کہا باجی مجھے شرمندہ مت کرے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ اتنی بڑی تکلیف سے گزر رہی ہیں. اور میرے ریلیٹیو کے ساتھ ساتھ وہ ایک تھرڈ پرسن تھا، حالانکہ میرے کچھ بھی نہیں لگتے تھے، وہ وہاں پہ موجود تھے آپریشن کے ٹائم پہ. میرے ریلیٹیو واپس آ گئے تھے لیکن وہ بندہ واپس نہیں ہے. جب تک باجی کو ہوش نہیں آئے گا میں واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹرز کی ساری باتیں سنی تھی. امی ساتھ تھیں، آپ کو ہاں اندر لے جایا گیا؟ اب نہیں، ابو بھی ساتھ تھے اس وقت جب میں آپریشن تھیٹر میں جا رہی تھی. ڈاکٹر کا ٹائم تھا 9 بجے کا، اور جیسے جیسے ٹائم قریب آتا جا رہا تھا اور وہ جو ہے نا میری دھڑکنیں بھی تیز ہوتی جا رہی تھی، اور دعا یہی تھی کہ اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، یہ خواب ہو. اور جیسے ہی مجھے لینے کے لیے آئے کہ آپ چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں آپریشن تھیٹر میں، مجھے وہ چیئر لا کے دی گئی. تو میں نے کہ کہا آپ اس کے اوپر بیٹھ کے نہیں، جائیں، بیٹھ کے چلیں. میں یو نے آر کہا ویری نہیں. سک، تو آپ اس کے اوپر بیٹھیں ہاں اور آپ مطلب بہت زیادہ وہ لگ رہی ہیں، آپ گھبرا رہی ہیں تو آپ نا چیئر پہ بیٹھ کے جائیں. میں نے کہا نہیں میں اپنے پاؤں پہ چل کے جاؤں گی. اور جب میں وہاں آپریشن تھیٹر میں گئی مجھے وہ اسٹریچر پہ لٹایا گیا. تو بازو انہوں نے سائڈ پہ وہ بنے ہوتے ہیں ریک سے، اس کے اوپر بازو رکھا، میں نے سینے کے ساتھ لگا لیا. انہوں نے پھر بازو رکھا، میں نے پھر سینے سے لگا لیا. میں نے کہا میں ہوش میں نہیں رکھ سکتی بازو، آپ جب مجھے بے ہوش کر لیں گے نا تو پھر بازو کو رکھ لیجیے گا. ہوش میں میری ہمت نہیں پاڑی کہ میں پہلے ہی اس کو بازو کو اپنے آپ سے الگ کر دوں. پھر انہوں نے آپ کو اینستھیزیا دیا، ہاں جی بے ہوش کر لیا؟ ہاں ان ہوش نے میں نہیں؟ ڈاکٹرز کا اینستھیزیا جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سن کروں گا. میں نے کہا نہیں سر میں یہ سرجری نہیں دیکھ سکتی، مجھے جو ہے نا مکمل بے ہوشی چاہیے. انہوں نے کہا آپ کو سن کر دیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ. میں نے کہا نہیں سر میں اتنا بڑا حوصلہ نہیں رکھتی کہ میں جو ہے نا، بے شک پین نہیں ہوگی لیکن نظر تو آئے گا، محسوس تو ہو رہا ہوگا نا. میں اپنا بازو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. تو پھر مکمل بے ہوشی تھی. بندہ اکیلا ہوتا ہے اندر نا، صرف ڈاکٹر ہوتے ہیں ہاں اور اللہ کی آپ ہوتے ذات ہیں ہوتی اور ہے، اللہ اللہ کی کی ذات ذات ہوتی ہے. ہوتی ہے. جی پھر بے ہوش کیا گیا؟ ہاں پھر مکمل بے ہوش کیا گیا. اور مجھے ڈاکٹر نے یہ بولا تھا کہ میں کوشش کروں گا آپ کا بازو بچانے کی. اچھا. ہاں انہوں نے کہا تھا میں کوشش کروں گا بازو بچانے کی. لیکن جب ہوش آئی تو ڈاکٹر نہیں تھے؟ ڈاکٹر تھے، انہوں نے سر پہ پیار بھی دیا اور وہ رو بھی پڑے تھے کہ میں نے کوشش کی تھی لیکن آپ میرے پاس تب آئی ہیں کہ جب اس کا حل کوئی نہیں. تو سوری میں آپ کا بازو نہیں بچا سکا. بازو کٹنے کے بعد امی کے پاس سیدھا آئیں؟ امی پاس تھی، ابو پاس تھے، اور تو ہاں ریلیٹیو پاس تھے، امی ابو پاس تھے. اور وہ بازو جو ہے میری والدہ، انہوں نے ڈاکٹرز کا یہ تھا کہ اکلوتی بیٹی ہیں اور بوڑھے ماں باپ ہیں تو بازو کو جو ہے نا ہم اس پہ کوئی کیمیکل وغیرہ ڈالیں گے، کوئی کیا پروسیجر ہے، اسکن گل جائے گی تو ہڈیوں کو پھینک دیں گے.
لیکن میرے والد صاحب کا تھا کہ ہماری بیٹی کے جسم کا حصہ ہے تو ہم اس کو ضائع نہیں کروانا چاہتے، آپ ہمیں دیں، ہم اس کو دفن کریں گے۔ تو پھر یہ کہ وہ والدہ میری ہاتھ میں لے کے چومتی رہی اس بازو کو، والد صاحب بے ہوش ہو گئے جب باہر بازو نکلا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنا بازو کو ہاتھ لگا رہی تھی، میرے بازو کو نا بار بار پیچھے کیا جا رہا تھا کہ تمہارا بازو تمہارے پاس ساتھ ہی ہے، ہوش کرو تمہیں سب کچھ نظر آ جائے گا، بازو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ یہ بڑا تکلیف دہ لمحہ تھا آپ کے لیے راشدہ، پہلے گھر ٹوٹا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے زندگی اپنی کو چلانے کی کوشش کی، اس کے بعد پھر ایک جسم کا حصہ یہ علیحدہ ہو گیا۔ بالکل، اس بات کو آج 3 سال کا عرصہ گزر گیا، تقریباً 3 سال ہو گئے۔ شروع میں تو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی بار آپ کو فیل ہوا کہ آپ کا بازو آپ کے ساتھ ہی ہے اور وہ موومنٹ ہو رہی ہے؟ مجھے ابھی تک فیل ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے ابھی تک فیل ہوتا ہے کہ میرا بازو میرے ساتھ ہے، مجھے اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک فنگر فیل ہوتی ہے، ایسے ہی موومنٹ کرتے ہوئے۔ ہاں، مجھے اس کی موومنٹ فیل، مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میرا بازو یہاں پہ ختم ہو گیا۔ میں ایک دن ایسے بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے بہت زیادہ پین ہوئی بازو میں نا، اچھا، اسی بازو میں؟ اسی بازو پہ نا مجھے بڑی بڑی سخت سی پین ہوئی، تو میں نے امی کو بولا کہ مجھے نا قبرستان لے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا کہ اس کو نہیں لے کے جانا کیونکہ ذہنی ذہنی طور پہ پریشان ہوگی، تو میں نے کہا ایک دفعہ لینے مجھے نا لے جائیں، میرے بازو پہ بہت زیادہ وزن ہے۔ تو امی نے بولا کہ پھر میں تمہیں کیسے سنبھالوں گی وہاں پہ نا، تو میں نے کہا نہیں مجھے ایک دفعہ لے جائیں، میں چلی جاؤں گی۔ جب میں وہاں گئی میرا حوصلہ ہی نہیں پڑا کہ ماں سے پوچھوں کہ کہاں پہ دفن ہے، تو میری والدہ وہاں جا کے کھڑی ہوئی تو وہ ایک چھوٹا سا جیسے بچے کی کوئی قبر ہوتی ہے ایک سائڈ پہ، تو وہ جب جیسے ہی ہم لوگ، اور بھی میرے ساتھ میری نانی امی تھی، میرے اور بھی ریلیٹیو تھے، ہم لوگ قبرستان گئے، جب تھوڑا سا قریب گئے تو سب نے ایک دم سے چیخ ماری کہ وہ بچی صحیح، میں صحیح چیخ رہی تھی، میرے بازو پہ 2 پاؤں کے نشان موجود تھے، یعنی اس کے جوتوں سمیت اس کے اوپر کوئی کھڑا رہا، اور مجھے اس کی پین گھر میں فیل ہوئی۔ اچھا، یعنی لوگ قبرستان میں قبروں کا احترام نہیں کرتے، وہ کوئی اس کے اوپر کوئی کھڑا رہے، دوسری قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے اس کے کھڑا رہے، اس پہ کسی مرد کے جوتوں کے نشان تھے اور وہ واضح دیکھے جا رہے تھے۔ تو میری امی نے کہا کہ وہ ٹھیک بول رہی تھی کہ ہاں مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے اس پہ وزن محسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں وہ شخص کتنی دیر اس کے اوپر کھڑا رہا۔ آپ گئے قبرستان، دیکھا آپ نے جا کے؟ یا آپ قبرستان نہیں گئے؟ میں دیکھا، میں نے کتنی بار اپنے بازو کی قبر پہ آپ گئی ہیں؟ بہت بار، جب دل کرتا ہے ہاں چلے جاتے ہیں۔ راشدہ، آپ نے بڑی مشکلات سہی ہیں اور یو آر ویری بریو لیڈی اور یو آر ویری اسٹرانگ، اسٹل آپ جو ہے الحمدللہ وہ اسٹرانگ ہیں۔ کیا کرنا چاہتی ہیں لائف میں؟ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں، میں ڈسیبل نہیں بننا چاہتی، میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں دیکھا ہے زہیب اینڈ لائک علی جی بالکل، اینڈ لیاقت جی اینڈ 3-4 اور لوگوں کے جن کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں؟ زہیب کو دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا میں نے، ہی از ویری ینگ لڑکا، ٹھیک ہے، ینگ بوائے ہے وہ، تو اس نے دیکھیں وہ کس طریقے سے، اچھا اس کی سٹوری آپ نے دیکھی؟ آپ کہیں نہ کہیں پھر جا کے اپنا بازو بھولی ہیں جب آپ نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھا کہ لائک وہ 3 سال پورے ایک بیڈ پہ ایک ہاسپٹل میں رہا، جبکہ اس کے پاس اپنا کوئی بھی نہیں تھا، صرف ڈاکٹر تھے اور وہ تھا بھی پردیس میں، پردیس بھی ہو پھر اپنا بھی پاس نہ ہو، پھر آپ ڈاکٹر ہوں اور آپ ہوں، امیجن کریں اس لمحے میں جائیں آپ۔ میں نے جب وہ براڈ کاسٹ دیکھی تھی تو میں نے اللہ کا ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب بھی میں انہیں نہیں، میں کسی اور کو بھی اس طرح دیکھوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پروردگار میرے پاس میری ٹانگیں موجود ہیں، میں چل کے جا سکتی ہوں، میں اپنا کھانا کھا سکتی ہوں، میں اپنا جو بھی اپنے کام ہے، میں کسی کی کم از کم بیڈ کے اوپر محتاج تو نہیں ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیں اور زیادہ اسٹرانگ بناتی ہیں، یہ ہمیں اور زیادہ موٹیویشن ملتی ہے ایسی چیزوں سے، ایسے پرسنس کو دیکھ کے۔ تو پھر وہی کہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، اللہ نے باقی سارے جسمانی اعضاء تو میرے پاس ہیں نا۔ یعنی کہ یہ انہوں نے تقریباً کوارٹر میں اس کو کٹ کیا آپ کا بازو نا؟ جی یعنی کہ اس جگہ ہاں، سے اس جگہ سے باقی سارا جو ہے وہ، اس کے بعد 3 سال ہو گئے، ابھی اس میں کوئی تکلیف کبھی یا کوئی
کچھ ہوتا ہو؟ ہاں اس میں پین وغیرہ ہوتی ہے، جیسے سردیاں تھی تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کیا کہ مجھے پین ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں نا، جب فرسٹ ایئر تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کا لائف ٹائم چلے گا. نارمل ایک انسان ہے نا، جیسے ٹھنڈ آتی ہے تو پٹھے درد ہوتے ہیں، کھچاؤ ہوتا ہے، تو آپ کا تو جسم کا حصہ کٹا ہوا ہے، تو یہ آپ کو خود اسٹرانگ بننا پڑے گا. یہ چیزیں اب آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی. یہ اس کے لیے کوئی میڈیکیشن نہیں. میڈیکیشن میں یہ ہے نا کہ آپ کو کوئی ہیلدی کوئی چیز جی جی. کھائے، کھانا کھائے، وہ چیزیں کرے، اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں، باقی اس کا علاج کوئی نہیں. آنے کے بعد کتنی دیر بعد آپ نے کام سٹارٹ کیا اور کتنی بار آپ کو لگا کہ فٹافٹ سے اس ہاتھ سے پکڑنی تھی چیز تو وہ نہیں تھا ہر صاحب؟ بار ایسا ہی ہوتا ہے، ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام کر رہی ہو نا تو پھر اچانک سے یہ انوالو ہوتا ہے، بٹ یہ کہ یہ پھر آگے ہے نہیں، تو اس وجہ سے پھر یہ کہ فیل تو ہوتا ہے. میں نے دیکھا آج بھی آپ نے پوری بازو کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، جبکہ لائک دیکھا جائے تو لوگ جن کے بازو ٹانگیں جو ہے وہ بدقسمتی سے کٹ جاتی ہے، وہ پھر وہ شلوار یا جو شرٹ ہوتی ہے اس کا بازو بھی کاٹ دیتے ہیں. آپ نے فل بازو کا وہ پہنا ہوا ہے آج بھی شرٹ اس کی. ہاں مجھے بھی کہا گیا تھا کہ اب تمہارا بازو کٹ گیا تو دوسرا بازو تم جو ہے نا شارٹ رکھوا لو، تو میں نے کہا اتنا بڑا حوصلہ نہیں ہے میرے اندر، میں بہت اسٹرانگ ہوں بٹ اتنا نہیں ہے. یہ بازو جو ہے کٹوا چکی ہیں، اب یہ قمیض کا جو بازو ہے نا وہ میرا حوصلہ نہیں کہ میں اس کو کٹواؤں، تو میں پورے ہی دونوں بازو سیم ہی سلواتی ہوں. اگر آپ کا بازو لگ جائے، آپ نے بازو لگوانے کی کوشش کی، پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کیا بتایا ہاں گیا؟ جی، میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تھی. مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کو کس پرپز کے، سب سے پہلا کوشچن تھا کہ آپ کو کس پرپز کے لیے چاہیے، یعنی آپ صرف شو پیس چاہ رہی ہیں. میں نے کہا نہیں جی، کیا شو پیس مطلب؟ یعنی صرف آپ کو آپ کا بازو دوسروں کو نظر آئے کہ آپ کا بازو موجود ہے، یعنی یہ نہ محسوس ہو کہ آپ کا بازو نہیں ہے. اچھا. میں نے کہا نہیں سر جی، میرا ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور جو چیز چلی گئی ہے اس پہ شکر الحمدللہ. مجھے بازو میرے کام کے لیے چاہیے، جو میرے رائٹ ہینڈ کو سپورٹ کرے، مجھے اس لیے یہ بازو چاہیے. اچھا. تو اس پہ انہوں نے مجھے بتایا تھا بازو کا، لیکن جو بازو میں چاہ رہی تھی، کیونکہ ڈیکوریشن والا بازو 1-1.5 لاکھ میں وہ بتا رہے تھے، اچھا. اور جس سے جو آپ کو تھوڑا بہت سپورٹ کر سکتا ہے، اس بازو کو تقریباً انہوں نے 4 سے 5 لاکھ تک بولا تھا کہ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. وہ موومنٹ بھی کرے گا؟ ہاں وہ موومنٹ کرے گا، وہ آپ کے جو مائنڈ کے ساتھ وہ سیٹ ہوگا، تو وہ آپ کے جو آپ مائنڈ میں لائک اے چاہیں گی، روبوٹ. یس، جو آپ چاہیں گی کہ آپ چاہیں گی یہ گلاس اٹھانا تو وہ آپ کو ساتھ وہ سپورٹ کرے گا، جیسے آپ چاہیں گی وہ آپ کو جو ہے نا. اچھا، تو یعنی کہ اس طرح کی کوئی ہاں جدید دور سائنس میں آ میں آپ کو چکی ہیں پتہ ہے کہ چیزیں. سائنس ہے اور ترقی ہو چکی بھی ہے اتنی کہ اب تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اچھا، اب لگوانا ہے بازو؟ ہاں اور لگا کے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ یہ جو اتنی گلوئنگ سکن ہے میری بھی کر دیں. ہاں کیوں نہیں، ضرور. سب سے پہلے جو ہے نا دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گی. میں ترس گئی، بلکہ اب تو میرا وہ لاٹ کا نا طریقہ ہی بدل گیا اللہ تعالیٰ سے. میں جب دعا کرتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں پروردگار میرے ایک ہاتھ کی لاج رکھ لے، میرے پاس اب تیرے آگے اٹھانے کے لیے 2 ہاتھ موجود ہیں. تو دعا قبول ہو جاتی ہے فوراً؟ ہاں کئی بار ہوتی ہے. باقی یہ کہ جو نہیں ہوتی وہ شاید ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں. تو جی دیکھیں، زندگی میں انسان جو ہے کیا کچھ سوچتا ہے، اور ایک سیکنڈ ہوتا ہے، ایک سیکنڈ بہت بڑا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، لمحے میں زندگی ہے سے تھی میں چلی جاتی ہے. وہ بڑا اچھا تھا، یعنی کہ ابھی تو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ بڑا اچھا تھا. آپ پریزنٹ ہے میرے سامنے، خدا نہ خاصہ میں کچھ ہوتا ہے تو بڑی اچھی تھی. ٹھیک ہے سے تھی میں سفر کا صرف ایک لمحہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ کا بازو ہماری فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہو گئی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. اور آپ نے کہا تھا آپ ہمارے ساتھ کام کریں گی، آپ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم میں شامل ہوئیں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی آپ گھر میں بیٹھ کے وہ دیواروں کو دیکھیں اور سارا دن یہ دیکھیں کہ میں اب پیاز کٹ کر لوں، یہ ادھر کو چلا جائے گا، آلو کٹ کر لوں وہ ادھر بھاگ جائے گا، تو میرا بازو نہیں. بازو بھی انشاءاللہ لگ جائے گا اسٹراگ عظمہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے. دیکھیں جی، پہلے ہم نے 2 ٹانگیں اور ایک ویل چیئر لے کے دی ہے، سارے لوگ ساتھ جڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پاسبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ فاؤنڈیشنز جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ مل کے چلتی ہے. ایک اکیلا بندہ بناتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک کارواں جڑتا ہے، تو پھر آگے سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں. ہم پتہ کریں گے کہ کتنے کا بازو ہے، پھر اس کے بعد بتائیں گے بھی آپ کو. یہ آپ کا لفافہ میں نے بڑی دیر کا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، یہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے، اور یہ کافی دیر کا تھا. ٹھیک ہے،
آپ نے ہماری ٹیم میں شامل ہونا ہے, انشاءاللہ. اسٹرانگ بننا ہے. بہت بڑی بیوٹیشین ہے آپ. بے شک. اگر بازو آ جائے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ اپنا جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے ارننگ کا وہ چلا سکتی ہے, یا پھر بالکل آپ چلا کو کوئی, سکتی ہوں. آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ آپ ٹک ٹاک کے اوپر لائیو جائیں اور وہاں پہ جا کے پیسہ کمانے کی کوشش کریں؟ ٹک ٹاک میں نے لائیو دیکھا ہے کہ پہ بڑی عورتیں پیسہ کما رہی ہیں. کماتی ہیں, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پھر کس طرح کماتی ہیں. ہاں یہ تو مجھے پتا ہے. ہاں, تو یہ چیزیں جو ہے نا عزت سے مل جائے چاہے تھوڑی مل جائے, وہ آمین اس پہ. تو دوبارہ باقی شادی کا کسی نے بولا نہیں اتنی پیاری ہیں آپ, کوئی رشتہ آیا ہو, وہ رشتہ ٹوٹنے کے بعد یا یہ بازو کٹنے کے بعد؟ اس میں دوبارہ بھی ایسا ہوا تھا, آیا تھا, لیکن یہ تھا کہ میں دوبارہ سفر نہیں کرنا چاہتی. دنیا کس کے میں ساتھ؟ بڑے نیک لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہاں. دوسری شادی نہ کرے یا کوئی ایسا نہ کرے, اللہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو ہی نہ. ہوں. لیکن مجھے ہسبینڈ مل جانا تھا, میرے بچوں کو کبھی باپ نہیں ملنا تھا. یہ بات تو ہے. یہ میری اپنی سوچ تھی, اور مجھے ضرورت بھی نہیں تھی, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے ہنر دیے تھے, اتنے میرے ہاتھ میں ہنر تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ 2 بچے میرے لیے کچھ بھی نہیں, میں ان کو پال سکتی ہوں. جی. تو بس اس وجہ سے شاید میں نے, اور کچھ اللہ کی مرضی, کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز ہونی ہے وہ چاہے ہم لوگ اس کا انکار بھی کریں وہ ہو جاتی ہے. جی. اگر بازو لگ جاتا ہے تو بیوٹیشین کا جو آپ کا ایک آپ کے پاس سکل ہے, جی, اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کیا چینج آ سکتا ہے لائف میں؟ بہت زیادہ کچھ چینج آ مشکلات ہیں سکتے ہیں. تو ساتھ آپ کے کوئی ہیلپر ہو, یعنی کہ آپ مکمل جو آپ کو ہے, آپ نے ہاں ٹریننگ دی ہوئی ہے, جی. آپ آلریڈی پارلر کا کر چکی ہیں, ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ میرا سیلون تھا, بڑے اچھے لیول پہ کام تھا سارا, جو ہے اسٹاف پراپر اسٹاف کے ساتھ ورک تھا. بٹ یہ تھا کہ چلیں آہستہ آہستہ, بازو کا اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا میجر جو ہے نا وہ ہو جائے گا. یہی تھا کہ چلے اسٹیبل ہو کے دوبارہ اسٹارٹ کروں گی, لیکن ایسا نہیں ہو پایا. اس بات کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا, 2 سال تو تقریباً. آپ کے ہاسپٹلوں میں, 3 سال اس کو کٹ ہوئے بھی ہاں ہو گئے, جی, تقریباً. وہ جا چکا سب کچھ. جی پلیٹ فارم سے بڑی دنیا پوڈ کاسٹ دیکھتی ہے بیٹھ, جی کسی نے یہ کمنٹس کے اندر ہی آ جائے گا, آپ دیکھ لیجیے گا, یا ویسے ہی کوئی کہے گا جی میں نے اس سے بیاہ کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا جواب دیں ان کو؟ اگر ہمیں کوئی اکوموڈیشن دے, اگر ہمیں کوئی پراپر جو ہے وہ تحفظ دے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ زندگی بڑی لمبی ہے, ابھی بے شک. آپ کی ایج کیا ہے؟ ابھی کچھ بھی نہیں, 40 ہے صرف, ٹھیک ہے. تو کیا سوچا اس بارے میں؟ ابھی ایسا تو کچھ نہیں سوچا, باقی یہ ہے کہ اگر میرے اللہ کی رضا ہوئی تو پھر اس پہ آمین. اگر کوئی ایسا ہماری طرف سے ہاں ہے. تھوڑا فنی ہو جائے نا, اب ہم اتنا رو پٹ رہے ہیں کب سے. اچھا مجھے اپنا کوئی یادگار واقعہ, کوئی فنی واقعہ بتائیں. فنی واقعہ نہیں, تھوڑا لوگ ہنسے بھی نا, کئی بیچاری رو پڑی ہوں گی, اور ساجدہ جی تو بڑا ہی روئی ہوں گی. رونا نہیں یار, ہنسا کرو. اچھا بالکل جی, اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, آباد ہاں. رکھے, اور بچیاں جو ہے نا وہ ہنستی مسکراتی اچھی لگتی ہیں. ظاہر ہم اتنے پیارے ہوتے تھے, اب بھی ہم اتنے پیارے ہیں, اور اتنی چھوٹی سی بچی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے, تو بچی کے لیے اس کے چہرے پہ اور مسکراہٹ آ جائے. انشاءاللہ ان کا بازو ہماری فاؤنڈیشن کے تھرو لگے گا, پھر ہم دوبارہ انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کریں گے, وہ بازو انشاءاللہ پھر موومنٹ کرتا ہوا نظر بھی آئے گا, اس سے انشاءاللہ کئی دلہنیں تیار ہوں گی, میں بھی یہ خود بھی دلہن بن جائیں, ٹھیک ہے جی. تو کیا انشاءاللہ. پیغام ہے؟ پیغام یہی ہے کہ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں جو ہے نا راضی رہیں. شکر الحمدللہ ہر وقت آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے کہ جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, جو لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. جی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے وسائل دیے ہیں, لازمی نہیں کہ آپ لاکھوں کروڑوں کسی کی ہیلپ کریں, آپ کسی کو اچھی دعا دے سکتے ہیں, کیا اچھا بات ہے, مشورہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا آپ بات ہے. اگر کسی کے ساتھ جڑنا چاہے تو, لیکن اپنے آس پاس دیکھیں لوگوں کو. جی, اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھا کریں کہ اگر آپ کے نزدیک آپ جو ہے جب کوئی مر جاتا ہے بڑی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں, اور ایک دسترخوان بچھا کے تو کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں, زندہ آپ کے ساتھ ہی بغل میں بیٹھا ہوتا ہے, بھوکا ہوتا ہے کئی دنوں کا, اور آپ اس کو جو ہے نا وہ پوچھتے تک نہیں. تو یہ دیگیں, یہ حج عمرے ہاں ضرور کریں اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی, لیکن آپ کے وہ عمرہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے کسی ضرورت مند کی جو ہے وہ مدد کریں. آپ بالکل نے بتایا آپ کے رشتہ دار ماشاءاللہ سے جاتے ہیں عمرہ کرنے, بڑے امیر ہیں یہ, وہ انہوں نے کبھی پوچھا تک نہیں؟ نہیں, کبھی نہیں, کسی نے بھی آ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. تو کہ ہماری باقی بیٹی ہے, اس کا ہماری اس طرح سے بیٹی ہے, گھر اجڑ گیا, اس کے بالکل جسم کا حصہ نہیں رہا, تو اس کی بالکل ہیلپ کی بالکل جائے. نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. باہر زکاتیں بھی دی جاتی ہیں, باہر لوگوں کے راشن بھی دیے جاتے ہیں, باہر لوگوں کو بیٹیوں کی شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں, اور گھر کی بیٹی کے سر پہ کبھی کسی نے آ کے ہاتھ نہیں رکھا.
اور اگر رکھا ہوتا تو میرا خیال ہے میں یہاں عظمیٰ کے سامنے نہیں بیٹھی ہوتی. جی یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ ان کو دیکھا کریں, ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کیا کریں. آپ نے باہر جو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے چپ کر کے اس کو دیکھیں, کوئی دیکھے گا بھی نہیں, دے دیا کریں. تو یہ بات ہوتی ہے صرف اس دل کو سمجھانے کی کہ آپ کا اپنا رشتہ دار جو ہے وہ بھوکا ہے اور آپ باہر جا کے کسی کی مدد کر رہے ہیں تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. پہلے چیزوں کو پڑھ لیا کریں, قرآن کو پڑھیں, اللہ نے آپ کو واضح ہر چیز کا جو ہے وہ بتایا ہوا ہے. بڑا اچھا لگا مجھے راشدہ سے اگین مل کے. یہ ابو کے پاس بھی آئی تھی, جب ابو کی ٹانگ کٹی انہوں نے کہا کہ دیکھیں عظمیٰ نے اتنا حوصلہ کیا تو آپ بھی کریں. جی تو بات ہوتی ہے صرف حوصلے کی. آج بھی وہ آپ کے سامنے قائم اور دائم کھڑے گی انشاءاللہ. یہ اکثر آپ کو میرے ساتھ نظر آیا کرے گی اور انشاءاللہ ان کی ارننگ کا سسٹم بھی انشاءاللہ بن جائے گا ہمارے تھرو. اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری دنیا کو پتہ چلے تو اس پلیٹ فارم پہ آپ جو ہے وہ آ سکتے ہیں, نمبر ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگا. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم.